علی یو رائٹ. ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو آئندہ آنے والے ہمارے پروگرام ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی اے فیسنیٹنگ جرنی آف سیلف ڈسکوری. آپ کسی بھی پرابلم کو جب ریزالو کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے اس کی ڈائگنوسس, اس کا تھریٹ انالیسس ضروری ہے. معلوم تو ہونا کہ پرابلم کیا ہے, اور ہماری سب سے بڑی پرابلم معلوم ہے کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو ہو وی آر. That is the biggest problem. ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. ہم انگریز ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے جو تہذیبیں, سویلائزیشنز بنائی تھیں جنہوں نے دنیا کو روشنی کے مینار بنا کر دیے تھے, وہ کس آئیڈیالوجی پر بلڈ کرتی تھیں؟ کیا وہ نظام, وہ سسٹم, وہ فیسنیٹنگ سویلائزیشنز جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں آئندہ بنائی جا سکتی ہے؟ پچھلے کئی سو سال سے کیوں ہمارا زوال آ گیا؟ وائی ہیو وی لاسٹ دیٹ فیسنیٹنگ پوزیشن دیٹ وی ہیڈ ان دا ورلڈ؟ دیر واز ٹائم کہ جب سویلائزیشن تہذیب کے مرکز اندلوسیا میں تھے, دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان عربک ہوا کرتی تھی. آج بھی قرطبہ غرناطہ اور اندلوسیا میں جا کے آپ تہذیب کے آثار دیکھ سکتے ہیں جو 800 سال تک دنیا نے قائم کی. آج بھی آپ آٹومن امپائر کو, اس کی جو استنبول جا کے اور برسا جا کے آپ وہ جو فیسنیٹنگ بلڈنگز اور عمارتیں دیکھتے ہیں, گلیمر دیکھتے ہیں, جو پورے یورپ میں لے کے نارتھ افریقہ تک ان کی حکومت قائم ہوا کرتی تھی. پھر بغداد جہاں پہ 1000 سال پہلے مامون الرشید نے دارالحکمت بنایا تھا, جہاں پہ پوری دنیا کی انوینشن اینڈ ڈسکوری اینڈ میتھمیٹکس اینڈ الجبرا اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بلڈ کیا جا رہا تھا. somehow that جو آپ بات کریں بڑی اچھی, somehow this has been systematically wiped out. اور اقبال نے اس کے اوپر بڑا دکھ سے ایک دفعہ مرثیہ بھی کہا تھا کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے, مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. جب ہماری کتابیں جو ہمارے آبا و اجداد نے لکھی تھیں, پوری آج کل کی تمام ماڈرن سائنسز, چاہے وہ سوشیولوجی ہو جس کو ابن خلدون نے بلڈ کیا, مقدمہ ابن خلدون تو آج بھی اتھارٹیٹیو ڈاکومنٹ ہے سوشیولوجی کے اوپر, سوشل سائنسز کے اوپر, کارٹیوگرافی, جیوگرافی, فزکس, کیمسٹری, الجبرا, میتھمیٹکس, عربک نیومرلز 1 2 3 4 کو تو آج بھی عربک نیومرلز کہا جاتا ہے. وہ تہذیب کہاں چلی گئی؟ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے, اس کے بعد 250 سال, یو ویری رائٹلی سیڈ کہ 2007 میں بیٹل آف پلاسی کو 250 سال ہو گئے. اور یہ 250 سال مسلمانوں کے عروج و زوال کے, شروع میں زوال ہی زوال رہا, پھر پاکستان کا بننا ایک سمبل تھا جس میں سے پاکستان کا, مسلمانوں کا عروج نکلنا شروع ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ٹو اے اسٹیج وی ہیو ریچڈ الحمدللہ دا فرسٹ مسلم نیوکلیئر پاور ایمرجڈ آن دا فیس آف دی ارتھ. ایک جو فیسنیٹنگ پاکستان بنا ہے اور جس ماحول میں بنا ہے, آج ہم اس سارے پروسیس کو ڈسکور کریں گے. یعنی اگلے ہمارے جو تقریباً 24 پروگرام یا 3 مہینے جو ہم نے اس مشن کو ہم لے کے چلے ہیں, وی ول بی ٹوگیدر آن دس. This is a revolution. This is an intellectual revolution. This is an intellectual revolution, کوئی شبہ اس میں نہیں ہے, سافٹ ریولیوشن ہے یہ. کیونکہ آپ جب سیلف ڈسکوری کرتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ, جب اپنے آپ کو پہچانتے ہو تو اپنے رب کو پہچانتے ہو. تو جب رب پہچانا جا سکتا ہے تو اپنے ماحول کو پہچاننا, اپنی تہذیب کو, اپنی شناخت کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے ویژن کو, اپنے مشن کو, اپنے ملک کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, تو کوئی مشکل نہیں ہے پھر. بالکل. لیکن ویلکم بیک ٹو آور شو اقبال کا پاکستان. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن کے اندر ہم جانا چاہ رہے ہیں, ابھی آئیڈیالوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے I'm surprised کہ ابھی پہلا شو شروع ہوا ہے, we got a caller also, so let's take the caller. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد اسماعیل غنی خان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا غنی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے ایک اتنا اچھا پروگرام شروع کیا ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کی مینٹلٹی بہت زیادہ براڈ ہوگی, بہت زیادہ براڈ تھنکنگ رکھیں گے, اور جو اسلام کے بارے کے اندر جو غلط فہمی ہے یہ ساری کی ساری دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہوگا. اور ایک وقت ایسا آئے گا جو مسلمانوں کو جھنڈا جیسے اونچا تھا اور جب نیچے کر دیے کچھ لوگوں نے, یعنی غلط فہمیاں پھیلا کے, اور واپس ہم ہی لوگ اس کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بڑی اچھی سوچ ہے. بہت شکریہ آپ کو غنی صاحب. زید صاحب, آپ نے سنا ایک کال, آپ نے سنا ان کا کہ مسلمان یا ہمارے ملک کے باسی جو ہیں بڑے پر امید لگتے ہیں, ایون دو وی گوئنگ تھرو سچ ڈارک ٹائمز ان آور کنٹری. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھو یار علی, دے ناٹ ڈارک ٹائمز. ہمیں پرسپشن دی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیز آر ڈارک ٹائمز. دیز آر سو فیسنیٹنگ ٹائمز ایکچولی. آپ تاریخ کے پس منظر میں اس کو دیکھیے نا, کہ جب پچھلے کئی سو سال سے مسلمانوں کا زوال چلتا چلا آ رہا ہے, اس موقع کے بعد اس ساری انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز میں, اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, کہ جہاں کوئی پاسبلٹی اس بات کی نہیں تھی کہ پاکستان جیسا ملک بن جائے گا,
اور اس کے بعد بچ جائے گا اور اس کے بعد نیوکلیر پاور بن جائے گا اور اس کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ آ جائے گا کہ جب پوری دنیا کے دشمن جب پاکستان پر فوکس کر رہے ہیں اس وقت, آئی ایگری چیلنجز ہیں, لیکن اس فوکس کا مطلب کیا ہے؟ اس فوکس کا مطلب ہے کہ دیر از سم سبسٹینس ان یو وچ دے سی اینڈ دے آر اسکیئرڈ آف. جب آپ کی طرف وہ آ رہے ہیں تو فار گاڈ سیک ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آپ کا پوٹینشیل بتایا جائے, آپ کو یہ بتایا جائے کہ کتنا شاندار مستقبل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کا دشمن خوفزدہ ہے, آپ ناواقف ہیں, آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یور اسٹرینتھ, یور آنر, یور ڈگنیٹی, یور پوٹینشیل, یور فیوچر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سوری اگین حکیم صاحب, جیسا کہ میں آپ کو پیار سے بلاؤں گا ٹیلی ویژن پہ حکیم صاحب, کیونکہ آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کے آئیڈیالوجیز اور آپ کی جو مطالعہ ہے. ہم لیٹس گو بیک ٹو جنگ پلاسی اور وہاں سے جو مسلمانوں کو جو سسٹمیٹک جو ان کے ڈکلائن آیا ہے اور اس کے پیچھے کون کون لوگ کس کس طرح سے, کیا ایسٹ انڈیا کمپنی, دا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان سب لوگوں کا آنا سب کانٹیننٹ میں, اور آ کے پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم ذرا براڈر اسپیکٹرم, کیونکہ اقبال اس کے بعد آتے ہیں اور وہ اس پورے حالات سے انہوں نے, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. ویری رائٹلی سیڈ علی. وہ جہاں تک حکیم کا تعلق ہے تو آپ کو یاد, علامہ اقبال کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں. So I'll take that as a compliment. It definitely is a compliment because اس درد کی جو دماغ کے اندر ایک درد پیدا ہو چکا ہے, یعنی کہ ایک افراتفری کی انتشار ہے آپ کے دماغوں میں, یعنی کہ اس کو اٹس اے کرائسس آف کانشنس وچ از وٹ آئی ایم گوئنگ تھرو, اینڈ یہ شو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کرائسس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. واٹ بیٹر پرسن دین یو. دیکھیے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں یہ انگریز. ٹھیک, ذرا یہ کمال دیکھو. ویسے جی 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں, 1857 میں آ کر انڈیا کیپچر کرتے ہیں. 250 سال لگے ان کو بھی انڈیا کیپچر کرنے میں, کوئی ایک دن میں نہیں کیا کام انہوں نے. اور اسی طرح جو عروج ہوتا ہے مسلمانوں کا یا کسی تہذیب کا, وہ بھی ایک دن کا نہیں ہوتا. تو پوائنٹ اگین ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جلد بازی کا کام یہ نہیں ہے. ہم نے کام جلدی کرنے ہیں, جلد بازی میں نہیں کرنے ہیں. لیکن اگر آپ جلدی بھی کرنا چاہتے ہیں اور تیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر پرسپشن مینجمنٹ ضروری ہے. آپ کو تاریخ تو معلوم ہونا کہ کہاں سے پہنچ کے آپ کہاں تک گئے, why we are here, اور آگے پاسبلٹیز کیا ہیں. آگے ہمارے سامنے انفائنائٹ سیٹ آف پاسبلٹیز ہیں. ہم جس رخ پہ چاہیں, ہم چاہیں تو پاکستان کین بیکم دا نیکسٹ گلوبل یونیپولر ورلڈ کی سپر پاور پاکستان بن سکتا ہے, اور ہم چاہیں تو پاکستان کو اسی کرائسس اور کیوس میں رکھ سکتے ہیں جس میں آج ہمیں نظر آتا ہے یہ. سو بٹ فار دیٹ آئی ایگری ود یو, وی گو بیک ٹو دا بیٹل آف پلاسی ایون بفور دیٹ. دیکھیے انگریزوں نے جب مغلوں کے دور میں آ کے انیشلی دے کیم ود جیو اکنامکس, وہ جیو پالیٹکس سے فوجیں لے کے نہیں پہنچے تھے یہاں پر, ان کے ٹریڈنگ شپس تھے جس میں آ کے انہوں نے مغل بادشاہوں سے کنسیشنز لیے کہ آپ ہمیں اگر صرف تھوڑی سی تجارت کرنے کے لیے دے دیں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی واز فرسٹ ملٹی نیشنل جو انہوں نے اس وقت بنائے تھے. آج بھی ملٹی نیشنل جو کام کر رہے ہیں وہ کام جیو اکنامکس پہلے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی سے کر رہے تھے. انہوں نے مغلوں کے پاس آ کے کنسیشنز لیے, ٹریڈ کنسیشنز لیے, خاص طور پہ بنگال میں. اور دیئر ٹریڈنگ پوسٹ جو فورٹ ولیم انہوں نے پہلا بنایا آ کے, جس کا نام انہوں نے رکھا, وہ ٹریڈنگ کمیونٹیز آہستہ آہستہ دے کنورٹڈ دم انٹو فورٹس, قلعوں میں بنا لیا. اور ایکسپلائٹنگ دی انٹرنل ڈس یونٹی آف دی انڈین امپائر آف دیٹ ٹائم. اس وقت مغلوں کی حکومت کمزور ہو چکی تھی, چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے تھے, بیچ میں اختلافات تھے, اور اس کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ملٹریلی اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ ان کو پہلی کنفرنٹیشن, جو میجر کنفرنٹیشن برٹشرز کی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی, وہ بنگال میں نواب سراج الدولہ 1757 میں کنفرنٹ کیا. ٹھیک. اور نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا, میر جعفر اس کا نام تھا, جو کہ ابھی آج بھی اس کا نام یوز کیا جاتا ہے, سمبولک کہ یہ میر جعفر ہے. اب جو ٹیکنیک انہوں نے 1757 میں استعمال کی تھی وہ آج تک استعمال کر رہے ہیں. وہ تاجر بن کر آتے ہیں, اپنی پھر اکنامک پالیسیز کنورٹ کرتے ہیں ملٹری پالیسیز میں, پھر غدار خریدتے ہیں آپ کی صفوں میں, پھر آپ کو میدان جنگ میں انوائٹ کرتے ہیں, پھر آپ کی اسٹریٹجک فورسز کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. یعنی اس وقت کی اسٹریٹجک فورسز آرٹلری تھی. ٹھیک. تو سراج الدولہ کی جو آرٹلری تھی, اس میر جعفر نے اس میں پانی ملا دیا, اس میں گن پاؤڈر ہوتا تھا نا. ٹھیک. لہذا ان دا ٹائم آف بیٹل دی آرٹلری ڈڈ ناٹ فائر. آج جس طرح ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے یہ جا رہے ہیں, اینڈ دے آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ کہ پاکستان کے نیوکلیر اور میسائل پروگرام کو کمپرومائز کر دیں, جو ہمارا آج کا اسٹریٹجک ویپن ہے. And today they come as World Bank representative, IMF, exactly, all that. and they come as aid program, and Pakistan's nuclear program has to be secured and all these things. So whatever we study in history, uski reflection aapko modern times mein milegi. بالکل. So it was after this battle of Plassey کہ جب بنگال ان کے ہاتھ میں چلا گیا. In 1757 میں بیٹل آف پلاسی کے بعد
1799 جب ٹیپو سلطان میسور سرنگا پٹم میں فال ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی وہی غدار انہوں نے خریدا, میر صادق اس کا نام رکھا, جس پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا بعد میں کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, یعنی بنگال سے جعفر نکلا اور دکن سے میر صادق نکلا, اور نننگ ملت نننگ قوم, یعنی وہ لوگ جنہوں نے ملک کی عزت بیچ دی, آبرو بیچ دی, اور بے شرم ہوئے یہ تاریخ انسانیت میں آئندہ کے لیے. سو اسٹریٹجی وہی تھی. مگر ایک بات نوٹ کیجیے گا, بنگال واز دیٹ پروونس کہ جو پورے انڈیا کو خوراک سپلائی کرتا تھا. اٹ واز the granary of the entire So it was a very strategic move for them to go and build a fort there. Exactly. اور at the same time to capture Bengal first. بنگال کو جو انہوں نے کیپچر کیا, اس کے نتیجے میں فرسٹ تھنگ they did was انہوں نے جو لاز بنائے اس میں وہاں کی اکانومی ڈسٹروائے کی نہیں. بنگال میں ململ بنتا تھا, کپڑا بنتا تھا جو اتنا فائن ہوتا تھا کہ پورا ململ کا تھان ایک رنگ میں سے گزر کے چلا جاتا تھا. انہوں نے ان کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے تاکہ وہ ٹریڈ وہ اندے بنانا بند ہو جائے. پھر لا پاس کر دیا کہ کوئی شخص اپنا گندم اپنی گرین اگا نہیں سکتا ہے, اگائے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیچے گا. یعنی مونوپلائزیشن تو وہیں پہ ہو گئی, کریٹنگ فوڈ جینوسائیڈ, اور فوڈ مونوپلی وہیں کنٹرول کر لی. اور لوگوں سے کہا کہ آپ فوڈ سٹاک نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ کو اگر خریدنا ہے خود کھانے کے لیے بھی تو جو آپ نے سپلائیز بیچی ایسٹ انڈیا کمپنی کو آپ اسے واپس خرید کے کھائیں گے ایٹ 4 times more price. ایگزیکٹلی آج وہ یہی کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں 2-3 سال کے اندر اتنا بڑا قحط پڑا, فیمن پڑا کہ 3-4 کروڑ مسلمان بنگال میں مارے گئے. That's half the population. That's half the population. It was genocide. اس جینوسائڈ کے نتیجے میں امیجن کریں کہ the entire population was finished, اشرافیہ, the educated elite was finished, the entire Muslim province was wiped out. And economy was totally destroyed. پھر انہوں نے کیا شروع کیا کہ وہاں پہ انہوں نے اوپیم اگانی شروع کی. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی started to grow opium there because اوپیم چائنا میں بکتی تھی. Basically they were drug traffickers. That's how they started off. زید صاحب, میں آپ سے, جب یہ بنگال میں سب کچھ کنٹرول ہو گیا تھا, there was also the French arm of the ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ the Dutch also. ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیں, کیونکہ obviously وہ ڈفرنٹ ایریاز اس وقت کنٹرول کر رہے تھے, اینڈ کہنے کو آن دا سرفیس یہ آپس میں لڑ بھی رہے تھے, جانے کہ ٹیریٹری کی وار بھی وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن یہ اصل میں کوئی وار نہیں تھی. اسی بیسکلی ان کی یورپ میں لڑائی ہو رہی تھی. اف یو ریمبر اس وقت برٹش اور فرینچ کی یورپینز میں یورپ کے اندر لڑائی تھی. بالکل. اس کے سائڈ افیکٹس اور فال آؤٹس ان کالونیز میں بھی آ رہے تھے کہ جہاں پہ جا کے یہ کیپچر کرنا چاہ رہے تھے جگہوں کو. ٹھیک. تو فرینچ یس ور سپورٹنگ آل دوز مہاراجاز اینڈ پرنسیسز کے جو انگریزوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے. سراج الدولہ کو بھی فرینچ نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی, ٹیپو سلطان کو بھی فرینچ نے بڑی ہیلپ کی. بلکہ ٹیپو سلطان تو بعد میں نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ اتنا ڈائریکٹ ہو گیا تھا کہ نیپولین ایکچولی ٹریولڈ فرام فرانس اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو کم ٹو ساؤتھ انڈیا, میسور میں آ کے کہ میں ٹیپو سلطان کے ساتھ لنک اپ کروں گا اینڈ ویل فارم اے گریٹر کولیشن, ایک کولیشن آف دی الائز, یا ایک الائڈ فرنٹ بنائیں گے ہم برٹش کے خلاف. ویلکم بیک. جیسا کہ بہت انٹینس ڈسکشن اور معلومات مل رہی ہیں, کیونکہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم لوگ آج پاکستان میں جو مسلمان ہم لوگ بن چکے ہیں, یا جس قسم کے کھچڑی ہم لوگوں کی ایک بن چکی ہے مینٹیلٹی کی, کہ آدھا دماغ جو ہے ویسٹ کی طرف راغب ہے اور آدھا دماغ اسلام کی طرف ہے, اور فنڈامنٹلزم اور آل دیٹ, اور لیکن اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم ابھی ٹیپو سلطان کی جو وہاں تک پہنچے تھے. لیکن اس سبجیکٹ پہ جانے سے پہلے ایک کالر کو لیتے ہیں پلیز. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں علی اعظم صاحب, میں آپ کے شہر لاہور سے خالد چودھری بات کر رہا ہوں, پیشے کے لحاظ سے ایک بینکر ہوں. بسم اللہ. اور میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے. جی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ حکیم صاحب ہیں. اگر یہ میرے ایک طرف سے ایک مذاق شروع ہوا تھا تو ہم اس کو زیادہ آگے نہیں لے کے جاتے. زید احمد صاحب از ناٹ اے ڈاکٹر, لیکن آپ سوال پوچھیے اپنا. جی زید صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہماری تحریک پاکستان میں ایک ان کا ایک اسپریچل رول بھی ہے, اور اس اسپریچل رول کو ابھی تک ہم ایک شاعر کے طور پہ تو بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن بہت کم جگہوں پہ اور بڑے کم ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ ان کے اس اسپریچل رول کو ایز اے صوفی پوئٹ جیسے حضرت بابا بلے شاہ ہیں, یا جو آنے والے حالات کو دیکھ کے قوم کو ایک راہ دیتے ہیں جو کہ حضرت صاحب نے بھی دی, اس کو میرے خیال میں بڑا کم نیٹ ورکس پہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے اسپریچل رول کو, اور آنے والے دنوں میں ان کا وہ جو رول تھا اس کو آپ کیسے ہم ان کو امپلیکیشن اس کی دیکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا سر, اور بڑی انٹرسٹنگ سوال پوچھا. یہ سوال جو ہے آگے چل کے ہم ان ساری باتوں کو ٹچ کریں گے.
جیسا کہ آپ نے ابھی شو دیکھا ہے، شو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی ہم اس کی اقبال کی فلسفی کے حساب سے ہم اس کے ہسٹوریکل اس میں جا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہسٹری کیا تھی ان مسلمانوں کی اور کیسے ہم اس موڑ پہ پہنچے جہاں پہ علامہ اقبال جیسے شاعر یا مفکر یا صوفی جو بھی آپ کہنا چاہیں گے ان کو، وہ نکلے اور انہوں نے اتنی اسٹرانگ آئیڈیالوجی کا یہ اظہار کیا. پلیز سر، ہم لیٹس اسٹارٹ بیک فرام کہ اس کی ٹیپو سلطان سے ہم اسٹارٹ کریں دوبارہ. دیکھیے، جو بات بیٹل آف پلاسی اور ٹیپو سلطان کے درمیان ہے وہ ہماری تاریخوں میں نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے انڈیا میں جن جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا تھا، خصوصاً بنگال، ایک جینوسائیڈ شروع کر دیا تھا. کروڑوں انسان مار چکے تھے یہ 1799 سے پہلے. 1799 سے پہلے 3 کروڑ 3-4 کروڑ تو مار چکے تھے. دا انٹائر بنگال واز کلین. وہ سارا علاقہ ڈرگ پروڈیوسنگ، پاپی پروڈیوسنگ بن چکا تھا، جس کو یہ شپوں میں بھر کے، کشتیوں میں بھر کے چائنا بیچتے تھے اور چائنا سے یہ سونا اور چاندی لے کر آتے تھے. سو ایک میسو ڈرگ وار شروع ہو چکی تھی چائنا کے خلاف. انڈیا کیپچر کرنے کی کیمپین الگ چل رہی تھی. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں جو ان کی لڑائی فرانسیسیوں کے ساتھ تھی تو فرینچ بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے اور ٹیپو سلطان کے ساتھ فرانسیسیوں نے، نیپولین بوناپارٹ نے لنک اپ کر کے ایک بڑا ایکسس بنانا شروع کیا برٹشرز کے خلاف. ٹیپو کو انگریز ہمیشہ پریزنٹ یہ کرتے رہے کہ وہ ایک جاہل، وحشی، اس قسم کے کوئی انسان تھے. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان واز دا مین جس نے پوری دنیا کو بیٹل فیلڈ راکٹ ٹیکنالوجی دی ہے. آج جو راکٹس اڑتے ہیں دنیا میں، اس کی ٹیکنالوجی ٹیپو سلطان کی بالکل صحیح بات ہے. ٹیپو سلطان واز ون مین، دا گریٹسٹ ویژنری تھنکر آف دی 18th سینچری جو اس وقت نکلے تھے. ٹیپو سلطان، انہوں نے پوری دنیا میں ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی، ایک طرف ایران سے، حتیٰ کہ چائنا سے ایک طرف، مڈل ایسٹ میں، ترکی میں جو خلافت عثمانیہ ہے وہاں انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز بھیجے، ان سے مدد طلب کی. ایک طرف فرینچ نیپولین کے ساتھ انہوں نے آرگنائز کر کے ایک بڑا نیکسس بنانے کی کوشش کی، ڈیفنس آرم بڑا بنایا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس قائم کیا میسور کے اندر، اور ایک سلک بنانے کے کارخانے قائم کیے. یعنی اس زمانے کی ہائی ٹیکنالوجی، ٹریڈ، کامرس اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائی میسور میں، پانی کے ڈیمز بنائے، ایگریکلچر سسٹم شروع کیا. اب ٹیپو سلطان واز ون مین کہ اگر ان کو کچھ عرصہ اور مل جاتا تو پورے انڈیا کی تقدیر اور تاریخ ہی بدل دیتے. انگریزوں کو بھی معلوم تھا کہ ٹیپو کو پکڑنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے غدار تلاش کیے، وہی سٹائل جو انہوں نے پلاسی میں کیا، میر جعفر اور میر صادق. تو 1799 میں ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کو انہوں نے خریدا اور یہی پرومس کیا کہ تم ٹیپو کو ختم کر دو تو ہم تم کو یہاں کا امیر بنا دیں گے. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی، یہی ہوا کہ ٹیپو سلطان کی جو آرٹلری بیٹریز تھیں اور راکٹ بیٹریز تھیں ان میں پانی ملا دیا گیا بارود میں، سو دے ڈڈ ناٹ فائر، دے ڈڈ ناٹ ورک. اور ٹیپو سلطان جب اپنے قلعے کی دیوار سے باہر آئے مقابلہ کرنے کے لیے تو اس غدار نے پیچھے سے قلعے کی دیوار بند کر دی. اور وہ تاریخی جملہ جو اس کے بعد انسانیت کی تاریخ میں بن گیا کہ جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اگر انگریزوں کو اپنا تعارف کرا دیں کہ میں ٹیپو سلطان ہوں تو شاید انگریز آپ پہ ایک نرمی کا معاملہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور تلوار نکال کر لڑتے ہوئے شہید ہوئے. انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ ٹیپو شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود اتنا خوف تھا ان کو کہ ٹیپو کو تلاش کرتے رہے. جب کسی نے بتایا کہ وہ ٹیپو کی لاش پڑی ہوئی ہے تو انگریز قریب نہیں جاتے تھے. ٹیپو کو اتنا روب تھا اور ان کے ہاتھوں میں وہ تلوار تھی اور ابھی تک ان کے چہروں پہ وہ جلال تھا. علامہ اقبال کا ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ایک روحانی تعلق تھا، بالکل. اور بعد میں انہوں نے شاعری بھی کی ٹیپو سلطان کی شان میں. ٹیپو کے مزار پہ گئے، حاضری دی، بہت روئے. یعنی کیونکہ مسلمانوں اکارڈنگ ٹو ہم یہ ایک لاسٹ ہوپ تھی جو کہ لاسٹ. اور انگریزوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب انڈیا ہمارا ہے. اسی دیٹ از 1799. زید صاحب، میں آپ سے اس بات پہ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلیریفیکیشن دیں کہ جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو ٹیپو سلطان اس نے اپنے سارے ہر جگہ بھیجے، سلطنت عثمانیہ میں فرینچ بھی آئے اور یورپین ادر نیشن سے بھی انہوں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف. لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلیز اپنی آڈینس کو بتائیں کہ اس وقت جو یورپ میں جو جنگ چل رہی تھی اس کے دونوں فوجوں کے پیچھے، یا وہ نیپولین ہو یا کوئین آف انگلینڈ ہو یا جرمنی کے بویریا جو اس وقت کہلاتا تھا، ان سب کے پیچھے ایک ہی لوگ تھے جو کہ بینکر تھے اور پیسہ یعنی ہر طرف سائڈ کی. وہ فرینچ کو بھی پیسے دے کے انڈیا شاید بھیج رہے تھے اور انگلینڈ کو بھی وہی. یہ ایک حیرت انگیز ہسٹری ہے اسی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی
اور برٹش امپائر کے پیچھے بھی جو فائنانسز تھے وہ راسچائلڈ بینکنگ فیملی بینک اور ایک ہی لوگ تھے وہ, اور ان کے 4-5 اس کے بیٹے تھے جو یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے بڑے بڑے بینکنگ ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. بالکل. اور ایک طرف وہ فرینچ کو سپورٹ کرتے تھے, ایک طرف برٹش کو سپورٹ کرتے تھے. ایک بیٹا فرانس میں بیٹھا تھا, ایک بیٹا انگلینڈ بیٹھا تھا, ایک روم میں بیٹھا تھا, اور وہ ان کا رول آج تک تبدیل نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور جب برٹش امپائر, جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا, اس کے بارے میں راسچائلڈ کہتا تھا کہ برٹش امپائر کو میں کنٹرول کرتا ہوں, کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ گیو می دا پاور ٹو کنٹرول دا منی سپلائی آف اینی نیشن اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ہو میک دا لاز. بالکل. آپ اگر یہ نوٹ کیجئے کہ 1843 تک حال یہ تھا کہ برٹش امپائر 800 ملین پاؤنڈ کا مقروض ہو چکا تھا راسچائلڈز کا. یعنی وہ برٹش امپائر جو دنیا پہ حکومت کر رہی ہے وہ مقروض ہے راسچائلڈز کی. جی. تو ہم ان ساری باتوں کو اس لیے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں اقبال نے ان سارے فینومیناز کو ڈسکس کیا, ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا. کنورسیشن از گوئنگ ٹو پلیسز دیٹ یو گائز وڈ نیور ہیو تھاٹ کہ دس کائنڈ آف انفارمیشن ڈز ایگزسٹ, بیکاز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں آج کل پڑھائی جاتی ہے وہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کنڈم ہسٹری ہے, کیونکہ اس کو بالکل ایسا نچوڑ تروڑ مروڑ کے دکھایا گیا ہے, اور ہمیں اپنی ہسٹری کا نہیں پتا کہ اس سارے ایونٹس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا, اور ہم آپ کو یہ ساری بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا پورا آگے جا کے ہم کھولیں گے. اس لیے اس شو میں شاید ہم اتنے زیادہ کالز نہ لے سکیں, ہمیں آپ کے ایس ایم ایسز مل رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے کال آ رہے ہیں, لیکن ہولڈ آن, آئی تھنک وی گونا ٹیک ان دی نیکسٹ شو. تو زید صاحب آپ کہہ رہے تھے ہم وہاں سے سٹارٹ دوبارہ کریں گے, کنٹینیو کریں. ٹیپو سلطان کے شہادت کے بعد پریکٹیکلی انڈیا واز کیپچرڈ بائی دی برٹش. حالانکہ دہلی پہ مغلوں کی حکومت ریمینز باقی تھے, اس کی باقیات باقی تھیں, مگر 1757 سے 1857 کے جو 100 سال ہیں اس میں انگریزوں نے پورے ہندوستان میں اس قدر سلاٹر کیا, اس قدر تباہی بربادی مچائی کہ تقریباً 100 سے زائد بغاوتیں برپا ہوئی انگریزوں کے خلاف. اسی درمیان میں سید احمد شہید کی تحریک شروع ہوئی. وہ سید احمد شہید جو ایبٹ آباد کے پاس بالاکوٹ کے مقام پر وہ شہید ہوئے ہیں, جی. ان کی تحریک سکھوں کے خلاف چلی. سکھوں نے طاقت پکڑنا شروع کر دی جب مسلمان کمزور ہوئے, مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی, پورا پنجاب پشاور تک سکھوں کے پاس چلا گیا. ایک طرف سے انگریز بڑھتے چلے آ رہے ہیں, ایک طرف سے مغل سمٹتے چلے جا رہے ہیں. سراج الدولہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں. آپ کرائسس دیکھیے کہ وہ ملک جہاں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی, اور ایسی حکومت کی کہ جس میں ٹالرنس تھی, پیار تھا. یعنی اگر مسلمان تلوار کی زور پر ان ساری کمیونٹیز کو مسلمان کرنا شروع کر دیتے تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو سکھ بدھ مسلمان نہ رہتا. بالکل صحیح بات. تو مسلمانوں نے جو ٹالرنٹ حکومتیں قائم کی, یعنی حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر جن کو یہ بڑا ہارڈ لائن کہتے ہیں, ایون اورنگزیب عالمگیر جس نے میکسیمم مغل امپائر بنایا تھا, موسٹ پاورفل مغل امپائر وچ واز ان دی ارلی 18th سینچری, اس نے بھی کسی کو تلوار کی زور پر مسلمان نہیں کیا. یہ ٹالرنس تھی ہماری کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو ٹالرنٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہم ذکر کریں گے کہ آئندہ پاکستان موومنٹ کس کا بڑا کردار نظر آئے گا, کہ کس طریقے سے جب دوسروں کو حکومتیں ملی تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. جب سکھوں کو حکومت ملی پنجاب سے لے کے پشاور اور کشمیر تک تو انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو سلاٹر کیا. جس طرح انگریزوں کو موقع ملا تو کروڑہا مسلمان انسان انڈین انہوں نے اس طرح ذبح کیے اور مارے اور ختم کیے کہ جس کا کوئی مثال نہیں تھی. اور ہسٹری میں اس کی کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر اڑا دیا نا بس, یہ تو ہوا ہی نہیں. یہی تو کمال ہے کہ ہسٹری بکس وہ لوگ لکھتے ہیں. ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو کیمبرج اور آکسفورڈ کی لکھی بھی پڑھتے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, بیکاز دے اون آل دی پبلشنگ ہاؤسز اور آل دی نیوز ایجنسیز اینڈ دے اون ایوری تھنگ. اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ میکالے جو کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بنانے کے لیے 1830-1840 میں انڈیا آیا تھا, اس نے کہا تھا خود آن ریکارڈ کہ صاحب میں پورے انڈیا میں پھرا ہوں اور اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے باعزت غیرت مند لوگ مجھے نظر نہیں آئے. اور دا اونلی وے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کا پرسپشن چینج کر دیں کہ جو چیز انگریزوں کی ہے وہ اچھی ہے, جو مقامی چیز ہے, جو لوکل چیز ہے وہ گندی ہے, جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. اور آج بھی یہ گالی بن گئی ہے کہ جی دیسی مال مت دکھاؤ, یہ خراب ہے, ولایتی مال اچھا ہے, جو کہ پاکستان سے شاید بن کے گیا ہو, وہاں سے ایک بار کوڈ لگ کے واپس آ گیا تو ہم خرید لیں گے. دی انٹائر ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان میں قائم ہے یہ وہی 1840 50 60 کا پولیس ایکٹ 1860 کا ہے. جوڈیشل سسٹم, جوڈیشری, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے جو لاز ہیں وہ 1860 کے بنے ہوئے ہیں. وہ ہائی کورٹ جو لاہور میں کھلی ہوئی ہے 1860 کی کھلی ہوئی ہے. 1857 تک مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا تھا
بلکہ انڈینز کا، یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور سکھ بھی شامل تھے، کہ اس انگریزوں کی وجہ سے کہ دے ڈیسائیڈڈ اے ریبیلین. بہانے بہت سارے بنے، وہ کارتوسوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، وہ ایشو ہے، لیکن اصل ایشو یہ تھا کارتوس واز اے ٹریگر پوائنٹ. اس کی وجہ سے بغاوت بذات خود نہیں شروع ہوئی تھی، وہ 100 سال کا جینوسائیڈ تھا کہ جو ہو رہا تھا. اور اس میں 1851 میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ 1851 میں دہلی میں ایک نظم چھپتی ہے، ایک قصیدہ چھپتا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کا. نعمت اللہ شاہ ولی ایک، ان کو اگر ہم سمجھائیں تو ہی واز اے مسلم نوسٹرڈیمس، اچھا، جو 900 سال پہلے انڈیا میں گزرے ہیں، اور انہوں نے آنے والے تمام واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کی تھیں، اور کئی سو سال سے یہ قصیدہ مسلمان پڑھتے چلے آ رہے تھے. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا میں پہلے مغل آئیں گے، مغلوں کے بعد انگریز آئیں گے، اور انگریز تقریباً 100 سال سے کچھ کم وقت حکومت کر کے انگریز چلا جائے گا. انگریز جب جائے گا تو انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جائے گا. یعنی اس حد تک انہوں نے اس کی ایگزیکٹ پریڈکشنز کی تھیں، اور آگے آئندہ آنے والے واقعات کی بھی، جن کو ہم آگے ذکر کریں گے. سو 1851 میں جب یہ قصیدہ چھپا تو پورے انڈیا میں ایک سینسیشن پھیل گئی کہ ایوری بڈی تھاٹ کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. You know, and that قصیدہ actually played a triggering point in creating an Indian rebellion against the British. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ بڑی کلاسیکل ہسٹری ہے. It's a fascinating part of Muslim history. 1857 میں جب وہ ایونٹ شروع ہوتا ہے تو بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے، اور ان کی موجودگی میں ایک بغاوت برپا ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. یاد رکھیے گا، یہ مسلم ریبیلین نہیں تھی، یہ انڈین ریبیلین تھی. اس لیے کہ بیگمات آف اودھ اگر مسلمان تھیں تو رانی آف جھانسی ہندو تھی. ان سب نے مل کر بادشاہ کو اپنا امیر بنایا، اس کے گرد جمع ہوئے. پورے انڈیا سے جو باغی تھے، جن کو انگریز باغی کہتے ہیں، ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، وہ جمع ہوئے دہلی میں. 1857 کا غدر، یہ غدر کہتے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس. یہ سب دہلی میں جمع ہوئے، دہلی میں بادشاہ کو انسٹال کیا گیا، اور انگریزوں کے خلاف ایک میسو بغاوت شروع کر دی گئی. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب انگریز چونکہ تھا مکار، چکر باز تو یہ ہے، اس نے طاقت کے بل پہ تو نہیں قبضہ کرتا. اس نے جو گیم کھیلا وہاں پر کہ مختلف انڈین یونٹس کو ہندوؤں سے یہ بات کی کہ یار تم لوگ تو ہمیشہ سے غلام رہے ہو مسلمانوں کے، اور اب بھی اگر تم مسلمانوں کی مدد کرو گے اور ہمیں نکال دو گے تو تم کو مسلمان پھر غلام بنا لیں گے. تو تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ، یہی بات سکھوں سے کی انہوں نے، کہ تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہارے لیے وہ حکومتیں اور مراد تم کو دیں گے، اور مل کر مسلمان کو ماریں گے. اور ایکچولی یہ ہوا کہ ہندوؤں نے مڈل آف دا بیٹل سائڈ سوئچ کی، سکھوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی، اور مسلمانوں کے اندر غدار خریدے، وہی جو سراج الدولہ کے ساتھ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا، یا جو اب تک کری آ رہے ہیں، جو آج تک. ہم یہ بات اس لیے کریں گے کہ آئندہ اس کا ذکر آئے گا، کہ یہ تو ان کا ایک طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ، اور وہ ابھی تک اسی کے اوپر. آج بھی ہماری صفوں میں جو غدار ہماری سیاست میں، پالیٹکس میں، میڈیا میں آپ کو نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ وہ اسی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں. اور ان کو اب آئیڈینٹیفائی، ہم اس شو کے تھرو ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ. تو علی بخش، الہی بخش، جو کہ بادشاہ کا وزیر تھا، اس کو انہوں نے گمراہ کر کے، بہکا کر کے مجبور کر دیا کہ وہ جنرل بخت خان کی بات نہ مان. جنرل بخت خان واز انادر ٹیپو سلطان کی طرح کا مجاہد تھا جو ہولڈ کر رہا تھا، ہولڈنگ دا مسلم فورسز، انڈین فورسز کو. بخت خان مایوس ہو کے نکل گیا بیچارہ، اس کو نکال دیا، انگریزوں نے دوبارہ کیپچر کر لیا. اس کے نواب بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ تھا، اس کو انہوں نے برما میں ایگزائل کر دیا. آج بھی اس کی قبر رنگون میں ہے، برما میں. انگریز اتنے خوفزدہ سے بہادر شاہ ظفر سے کہ کین یو بلیو کہ 1921 تک بہادر شاہ کی قبر پر پہرا ہوتا تھا کسی کو، انگریز فوجیوں کا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، بیکاز ایوری بڈی واز اسکیئرڈ کہ جو انڈین نیشنلسٹ ہیں یہ بہادر شاہ کی قبر پہ جا کے دوبارہ میوٹنی نہ شروع کر دیں. بالکل. اور ہوتا یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر جو بیچارہ بڑا مایوس ہو کے رنگون میں مرا، تو کتنا تو بدنصیب ہے اے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، وہ جو اس نے شعر کہے ہیں اس زمانے میں، اس کی ایک، اینڈ ہی از دا اونلی مغل ایمپرر جس کی فوٹوگراف بھی ہے. یعنی بہادر شاہ ظفر کی فوٹوگراف اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ ایجاد ہو گیا تھا. اچھا. تو بہادر شاہ ظفر کو برما ایگزائل کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کچھ انڈیا میں کیا وہ اتنا ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے. مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کیا، بیکاز بغاوت انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے کی، اور ہندو اور سکھ جو ہیں اس میں سے پکچر سے ہی نکل. اب اس انوائرمنٹ کو دیکھیے کہ جب ہزاروں لاکھوں مسلمان جو بچ گئے تھے اس 100 سال کے جینوسائیڈ میں 1757 اور 1857 کے دوران، ان کو 1757 سے 1857 سے 1860 کے درمیان میں ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے زندہ جلایا، مارا، قتل کیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند کر دیے، مسلمانوں کی مسجدیں، گھوڑوں، مسلمانوں کے مدارس بند ہو گئے، پورے مسلمانوں کو توپوں کے آگے باندھ باندھ کے پھانسیاں دیکھ، ہزاروں پھانسیاں، لاکھوں پھانسیاں پورے ہندوستان میں، پھانسی گھر، پھانسی گھاٹ بنے ہوئے تھے. ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے بچوں کو، سننے والوں کو، کہ اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن، یہ ایمبیسی روڈ کے اوپر ایک سر سید میموریل سوسائٹی کا بہت بڑا دفتر بنا ہوا ہے. اچھا. اٹس اے ہیوج کمپلیکس، اس کو وزٹ کریں جا کے.
اس میں انہوں نے پوری پاکستان کی تاریخ کی ایکچولی سارے ایونٹ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سارے ایونٹس کو پکٹوریل تصویری طور پر انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے. آپ کو یہ ساری ہسٹری جمع ہو جائے. اسی اب یہاں پہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم کہاں ہیں. اسی سے متعلق ایک ٹیلی فون کال آئی اور مجھے کان میں وہ ایک مکھی کی طرح بولے جا رہے ہیں, تو لیٹس ٹیک دس کال. ہیلو ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذکاءاللہ اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام پہ کال کر رہے ہیں. آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے اسباب زوال میں ایک اہم فیکٹر یورپ میں ہونے والی سائنسی اور علمی ترقی اور مسلمانوں کی طرف سے ان علوم کی ترقی کو نظر انداز کرنا ہے. یہ باقی ٹیپو سلطان اور مہاراجہ رنجیت سنگھ اور وغیرہ یہ بہت کہہ لیجئے کہ ثانوی چیزیں رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ اگر ٹیپو سلطان جیت جاتے تو ٹیپو سلطان اور حیدر علی کو ان پاور لے کر آنے والے فرانسیسی تھے اور ہم انگریزوں کی بجائے فرانسیسیوں کے غلام بن جاتے. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی, اس لیے کہ سرنگا پٹم میں جدید اسلحہ سازی کا کارخانہ فرانسیسی انجینئر چلا رہے تھے اور ٹیپو سلطان سوائے اس کے کہ سرنگا پٹم کے اندر کارخانہ تھا, اس سے علاوہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. آپ جب تک امت مسلمہ کے اسباب زوال میں علمی پہلو جو نظر انداز کیا ہے اور اس کو پر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کو اس بات پر انسپائر نہیں کریں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر توجہ دیں اور اسے جہاد اور ایک کہہ لیجئے کہ ایک اپنا مشن سمجھ کر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں, اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کا سوال کافی دیکھیے اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور علوم کے بغیر ہمارا عروج ممکن نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. اس کی بھی, لیکن میں ان کا جو سوال وہ بھی جو بات ہم نے آلریڈی پہلے کر دی تھی کہ انگریز یا فرینچ جو تھے وہ ایک ہی پیچھے سے ایک ہی مورا ان کو چلا رہا تھا. تو اس بات سے ہم اختلاف کریں گے کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے بالکل کہ ٹیپو سلطان نے جو راکٹ بیٹریز ایجاد کی تھی, جو انہوں نے میسائل ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی, وہ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی, فرینچ کے پاس بھی نہیں تھی. کیونکہ اگر فرینچ کے پاس ہوتی تو بیٹل آف واٹرلو میں فرینچ ان بیٹریز کو استعمال کرتے. بیٹل آف واٹرلو میں یہ ساری راکٹ بیٹریز انگریزوں نے استعمال کی تھی, اس ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے ٹیپو سلطان سے چھینا تھا, اور انگریز اس کو انگلینڈ لے کے گئے تھے, اس کو ڈیولپ کیا تھا, اور جبھی تو بیٹل آف واٹرلو میں فرینچ فورسز کو شکست ہوئی تھی. اگر وہ ٹیکنالوجی جو ٹیپو سلطان کے پاس ہے فرینچ ہوتی تو فرینچ شوڈ بی یوزنگ دیٹ ٹیکنالوجی ان بیٹل آف واٹرلو اینڈ دے شوڈ ون دا وار, اور یہ نہیں ہوا تھا. سو یس, فرینچ ٹیکنالوجی آ رہی تھی وہاں پہ کیونکہ فلنٹ لاک مسکٹس تھیں, ان کی اسموتھ بور کیننز تھیں, انہوں نے ایڈ کی تھی ٹیکنالوجی, لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اوریجنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو دنیا میں کہیں نہیں تھی, وہ ٹیپو سلطان نے خود شروع کی تھی. اینڈ دیٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ. انڈیا کے جو راکٹ سائنٹسٹ ہیں ابوالکلام, جنہوں نے ان کو نیوکلیر پروگرام بھی بنایا ہے, اس نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے پچھلے دنوں کہ دنیا کو بیٹل فیلڈ راکٹ ٹیکنالوجی اوریجنل دینے والے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری واز ٹیپو سلطان. یہ کریڈٹ ٹیپو سے نہیں لیا جا سکتا, یہ دس از این ایکسکلوسو privilege of ٹیپو سلطان. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی, اس سے ہم بتاتے ہیں. دیکھیے اس کا زوال کیا ہوا, تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے دوبارہ, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ٹھیک. 1492 میں اندلوسیا میں غرناطہ, قرطبہ, اسپین فال ہوتا ہے. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب اس سے پہلے 800 سال تک مسلمان اندلوسیا پہ حکومت کر رہے تھے, اور پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی عربی زبان میں اندلوسیا میں پڑھائی جاتی تھی. اسپین واز دا سینٹر آف سیولائزیشن. آج بھی اب قرطبہ جائیے, غرناطہ جائیے, پورا یورپ اسپین آتا تھا اور عربی زبان سیکھتے تھے. 1492 میں جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو اسپینش انکویزیشن شروع کی انگریزوں نے. اسپینش انکویزیشن کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بدترین ظلم تھا کہ جس کے بعد لاکھوں مسلمانوں اور یہودیوں کو اسپین سے نکالا گیا, ذبح کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, اور کرسچنز کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوئے. اور اسپینش انکویزیشن تو عیسائیوں نے کی تھی, وہ کرسچنز تھے کہ جو مسلمانوں اور یہودیوں کو نکال رہے تھے. اور انہوں نے مسلمانوں کی ساری کتابیں, جو ہماری لاکھوں کتابیں لائبریری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ہماری لائبریری بکس تھیں, وہ انہوں نے یورپ لے کر گئے, جس کے بعد یورپ سے رینیسانس اور ریفارمیشن کا پیریڈ اس وقت شروع ہوتا ہے. آپ ٹائم اگر دیکھیں تو کسی نے شاید برنارڈ شاہ سے پوچھا تھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, تو اس نے کہا کہ صرف یہ ہوتا کہ انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. یعنی اندازہ کیجئے کہ دی لیول آف ٹیکنالوجی دیٹ واز بینگ ڈیولپڈ ان اسپین ایٹ دیٹ ٹائم. تو علامہ اقبال نے بھی بڑے دکھ سے اس بات پر کہا ہے کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے, مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. اس کا 1492 کے بعد جو پیریڈ شروع ہوا مسلمانوں کا
दो पीरियड थे, दो एराज थे जहां मुसलमानों ने उरूज हासिल किया। एक खिलाफत उस्मानिया जो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर किया उन्होंने, खिलाफत उस्मानिया पूरी ताकतवर एम्पायर के तौर पे उठी। मगर खिलाफत उस्मानिया वाज प्राइमरीली अ मार्शल एम्पायर। इन्होंने मिलिट्री साइंसेस पे बड़ा जोर दिया, इन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पे बड़ा जोर दिया। लेकिन जिस तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूरोप में बिल्ड हो रही थी, शिप बिल्डिंग और उस किस्म की चीजें, इसमें भी कंपीट किया खिलाफत उस्मानिया ने, बिकॉज एक जमाने में दे वर द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द टाइम। मगर समहाउ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो रिमोट रीजन्स है मुस्लिम वर्ल्ड के, वहां ट्रांसफर नहीं हुए, मरकज में रहे। और मुगलों ने दूसरी तरफ ये काम किया कि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तवज्जो नहीं दी। यानी मुगल, आप देखेंगे मुगल दौर में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नेवी नहीं बनी। यानी मुगलों के दौर में कोई नेवी नहीं है, नो नेवी फॉर द मुगल। मुगल पहाड़ों से आए थे, समुद्र से डरते थे। टीपू सुल्तान ने नेवी बनाई थी अपनी, एंड ही वाज स्प्रेडिंग आउट इन द रीजन। वो ब्रिटिश का मुकाबला, क्योंकि हैदर अली ने टीपू सुल्तान से कहा था कि तुम जमीन पर जितनी अच्छी जंग कर लो, जब तक तुम समुद्र में इनको नहीं रोकोगे उस वक्त तक तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो टीपू ने नेवी बनाई, टीपू ने फ्रेंच से लिंकअप किया और इसने ग्लोबल अलायंसेस बनाए थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमें जाना चाहिए। और उसका जवाल कुछ अंदाजा कीजिए कि मुसलमानों का इस तरह था कि 1453 या 1553 में यूरोप में पहला प्रेस आया था। गॉटनबर्ग ने पहला प्रेस बनाया था कि जो किताबें छापने वाले। ठीक। मुस्लिम दुनिया में पहला प्रेस 1830 में आया, 300 साल के बाद। यानी बहुत एक लंबा गैप, बहुत बड़ा गैप। उतनी देर में तो इन्फॉर्मेशन जो जिस तरह वो स्प्रेड कर रहे थे और वो कंट्रोल कर चुके थे उसके मशीनरी और वो सारे उसके, और ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है। सो इल्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जवाल मुसलमानों में 300-400 साल से रहा है। टीपू सुल्तान वाज वन, खिलाफत उस्मानिया वाज सेकंड, जहां पर चमक निकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हमने कुछ चीजें डेवलप की। लेकिन रेस्ट ऑफ द मुस्लिम, अफ्रीका में फॉर एग्जांपल, सेंट्रल एशिया में, इंडिया में, जो रिमोट रीजन्स थे मुस्लिम एम्पायर के, रिटन फॉर्म में नहीं पहुंचा, वहां रिटन फॉर्म में ना रिटन वर्ड पहुंचा, ना रिटन वर्ड पहुंचा, ना वो बुक्स पहुंची, ना उनकी ट्रांसलेशंस पहुंची, बिकॉज द प्रिंटिंग प्रेस वाज नॉट देयर। फिर चूंकि हमारी सारा ट्रेजर यूरोप ले जा चुका था, लिहाजा वो किताब में ट्रांसलेट होकर हमारे पास आई ही नहीं। तो ये रीजंस थे। और ये 300-400 साल का एक बहुत बड़ा गैप बन गया बीच में। तो ये कौमें, जैसे अर्ज किया ना कि एक दिन में कौम का जवाल नहीं होता है, कौमों के उरूज भी एक दिन में नहीं होता है। और ये सारा हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव समझना इसलिए जरूरी है कि ये कौमों का उरूज जवाल डूज एंड डोंट्स में नहीं होता, खाली पॉलिसी बनाने से नहीं हो जाता। एक हुकूमत आ जाए, दो हुकूमत आ जाए, इलेक्शन करा दो, डेमोक्रेसी हो जाए, जमहूरियत आ जाए तो कौमें उरूज पे चली जाएंगी। सो 1857 के बाद का जो पीरियड है कि जब अंग्रेज एम्पायर ने डायरेक्टली इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल लेकर अपने आप को ब्रिटिश एम्पायर को यहां पे स्टैब्लिश करके इंडिया को एनेक्स कर लिया इन पार्ट ऑफ द लार्जर ब्रिटिश एम्पायर। द ज्यूल इन द क्राउन कहते थे इंडिया को, कि हमने बिलाखिर कब्जा कर लिया इसके ऊपर। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि जो अंग्रेजों से पहले इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने रोडें बनाई, उन्होंने ट्रेन की लाइनें बनाई। अभी भी अगर आप किसी पाकिस्तानी से बात करें, कहते जी अंग्रेज बना गए में, उसके बाद से तो कुछ नहीं हुआ था। अली, इससे अंदाजा करो कि जब मुसलमानों की हुकूमत थी इंडिया पे, तो उस वक्त इंडियन ट्रेड की कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ट्रेड में, यानी पूरी दुनिया में ट्रेड होता था ना, तो इंडिया में जो ट्रेड होता था पूरी दुनिया में, जो इंडियन कंट्रीब्यूशन वाज 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, यानी 25% दुनिया का जो ट्रेड था वो इंडिया से रिलीज होता था। यानी नॉट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर बट एवरीथिंग, सिल्क भी और सब चीजें आती, इंडिया स्पाइसेस, सिल्क, फूड प्रोडक्ट्स, ग्रेनरी जो पूरे दुनिया में जाते थे, 25% इंडिया से। उसमें आप शायद इनको ये कि वो 25% में ओपियम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो बंगाल से निकालते थे। नहीं, मुस्लिम दौर में, मुसलमानों के दौर की बात कर रहे हैं, उसमें ओपियम नहीं। अंग्रेजों के दौर में इन्होंने इस तरह एक्सप्लॉयटेशन की, ऐसे लूटा, यानी कहते हैं कि आज के दौर में अगर कंट्रीब्यूशन करें तो कम से कम $10 ट्रिलियन के मुताबिक 100 साल के दौरान इन्होंने इंडिया को लूटा है। उस वक्त 10 ट्रिलियन उस जमाने, आज कन्वर्ट अगर करें तो $10 ट्रिलियन बनते हैं। और जब अंग्रेज छोड़कर गए हैं इंडिया को, तो इंडिया के ट्रेड की, यानी इंडिया की प्रोडक्ट्स की, एक्सपोर्ट्स की जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन थी वो लेस देन 1% थी। वाओ, दैट इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द इंटायर कॉन्टिनेंट, दैट्स डिस्ट्रॉइंग द होल कॉन्टिनेंट। और जो इंडिजिनस बिजनेसेस हैं और लोकल फार्मर्स और हर चीज को एक तरह से डिस्ट्रॉय करके गए हैं।